بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات کو تحریک انصاف کا احتجاج اسلام آباد سے ختم ہو گیا، ختم کروا دیا گیا۔ رات گئے بہت بڑا آپریشن ہوا اور ڈی چوک سے تمام مظاہرین کو بھگا دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اموات بھی ہوئیں، لیکن مجموعی طور پر تحریک انصاف کے کارکن اور سپورٹرز منتشر ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 24 نومبر کو شروع ہونے والا مارچ اسلام آباد میں 3 دن کے بعد پہنچا اور نتیجہ تحریک انصاف کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ فائنل کال کا انجام کیوں ایسا ہوا؟ کچھ سوالات ہیں جن کا جواب بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، بشریٰ بی بی اور تحریک انصاف کی سیاست۔ خفیہ ہاتھ کون سا تھا؟ اور بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈا پور کا فرار۔ ان دو نقطوں کو اگر آپ سمجھ جائیں یہ تو آپ کو پوری سچویشن سمجھ آ جائے گی۔ ناظرین، جب یہ مارچ پشاور سے شروع ہوا تھا، اٹک پل تک یہ قافلہ 40,000 سے زیادہ افراد مشتمل تھا۔ اٹک پل پر پولیس نے شیلنگ کی، آنسو گیس کے شیل پھینکے، وہاں مزاحمت ہوئی اور 8-9 گھنٹے مظاہرین کو آگے نہیں آنے دیا گیا، جس کے نتیجے میں 8 سے 10,000 افراد واپس چلے گئے، منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد اسلام آباد کے داخلے تک جہاں جہاں بھی رکاوٹیں ڈالی گئی تھیں، مزاحمت کے تحت پولیس کی کارروائی کے ذریعے مزید کارکن منتشر ہوتے چلے گئے اور تقریباً 5 سے 8,000 کے کارکن مزید منتشر ہو گئے۔ لیکن جب اسلام آباد میں یہ قافلہ ڈی چوک کے قریب پہنچا، کلثوم ہسپتال کے پاس، چائنا چوک، سینٹروس شاپنگ سینٹر کے قریب، تو اس ٹائم تک یہ افراد 10 سے 15,000 کے درمیان تھے۔ اس سے پہلے پرسوں رات کو جب تحریک انصاف کے وفد کی اور حکومتی وفد کی ملاقات ہوئی تو حکومت نے سنجانی کے مقام پر تحریک انصاف کو یہ کہا کہ آپ جو ہے وہاں پر دھرنا دے دیں، جلسہ کر دیں، آپ کو بالکل اجازت ہے۔ اس حوالے سے پھر 2 لیڈر تحریک انصاف کے، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف، اڈیالہ جیل گئے، عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور عمران خان صاحب نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، سنجانی کے مقام پر دھرنا دے دیا جائے، اور ایک ویڈیو پیغام ساتھ لے کر آئے، چونکہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین تھے، تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، ان کو یہ پریشانی تھی کہ اگر ہم کوئی بیان دیں گے تو بشریٰ بی بی انکار کرے گی تو لوگ کارکنوں پر یقین نہیں کریں گے، لہٰذا انہیں ویڈیو پیغام بھی لے کر آئے۔ عمران خان صاحب کو ویڈیو پیغام سنایا گیا، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ بضد تھی کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشریٰ بی بی کا یہ اکیلا فیصلہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب میں دوں گا آپ کو یہاں پر۔ اور اصل بات یہ تھی کہ جب سے بشریٰ بی بی جیل سے رہا ہوئی تھیں، اس کے بعد وہ سیاست میں ایکٹیو ہو گئی تھیں۔ دراصل یہ جو سچویشن بنی ہے ڈی چوک تک ان کا قافلہ لانے کی، اور تمام کارکن بشریٰ بی بی کی ہدایت کے مطابق پیچھے پیچھے تھے اور اس پر چل رہے تھے۔ علی امین گنڈا پور پر کارکنوں کو اعتماد نہیں تھا، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ پر اعتماد کارکنوں کو تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہوا کیا؟ دراصل یہ جو ٹوسٹ ہوا ہے، تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاست اب بشریٰ بی بی کی صاحبہ کے سپرد ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ بشریٰ بی بی کا فیصلہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اسی خفیہ ہاتھ کا کام ہے جس نے 2011 سے تحریک انصاف میں ہوا بھرنا شروع کی تھی۔ اسی خفیہ ہاتھ کا پلان ہے، شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
لوگ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو دماغ جو روح وہی ہے. جنہوں نے 2014 کا دھرنا کروایا وہی خفیہ ہاتھ جس نے 2018 کے الیکشن کے ذریعے عمران خان کو پرائم منسٹر بنوایا, وہی خفیہ ہاتھ جس کے کہنے پر بشرا بی بی نے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس تاریخ کو آپ شادی کریں گے تو آپ پرائم منسٹر بنیں گے. اور پرائم منسٹر بننے کے بعد بشرا بی بی صاحبہ ہی پیچھے سرپرستی کرتے رہی عمران خان صاحب کی. دراصل یہ عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے. عمران خان کی ویڈیو کال کو بشرا بی بی صاحب نے مسترد کر دیا. کیوں مسترد کیا؟ واضح طور پر یہ کہا کہ چونکہ عمران خان صاحب کو چلانے والی بشرا بی بی تھی تو وہ کیوں عمران خان صاحب کی بات مانے. کہ جب عمران خان صاحب کی تیار شدہ جماعت جو 27 سال 30 سال انہوں نے بنائی, کارکن بنائے, لیڈر بنائے, جو لوگ شامل ہوئے ان کو ٹکٹ جاری کیے, وہ الیکشن جیتے, چیئرمین نامزد کیا, وائس چیئرمین نامزد کیا, اس کے علاوہ سیکرٹری نامزد کیا, وہ بشرا بی بی کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. جب وقت آیا پارٹی کو سنبھالنے کا تو بشرا بی بی نے خود فیصلہ کیا کہ میں فیصلے خود کروں گی کیونکہ میں جانشین ہوں, سب لیڈر کمپرومائزڈ ہیں. لہٰذا عمران خان کی سیاست اور تحریک انصاف کی سیاست اب بشرا بی بی کے حوالے ہو گئی. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف میں جو فیصلہ سازی ہوگی, تمام لیڈرشپ جتنے بھی لیڈر اس ٹائم موجود تحریک انصاف کے, ان کی حیثیت زیرو ہو چکی ہے. عوام کی نظر میں, کارکنوں کی نظر میں بشرا بی بی کے ہاتھ میں پورا کنٹرول آ گیا. اب اس میں ایک بات پیدا ہوتی ہے, کیا بشرا بی بی تحریک انصاف کی سیاست, تحریک انصاف کی جو جماعت ہے اس کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہے یا اس کو اٹھانا چاہتی ہے؟ یہ آنے والے دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اس ٹائم تک جو کچھ بشرا بی بی صاحبہ نے کیا, لوگوں کو ڈی چوک لا کر اور اس کا آپریشن ہوا اور منتشر کروا, جو کچھ رد عمل میں جو کچھ ہوا, اس فائنل کال کا رزلٹ کیا نکلا؟ الٹا خفت, شکست. بظاہر سب کو یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو وہ لوگ وہ ذمہ دار ہیں کہ اتنا بڑا قافلہ کیسے ڈی چوک پہنچ گیا, اس میں حکومت کی ناکامی ہے, ہمارے اداروں کی ناکامی ہے, پولیس کی ناکامی ہے. لیکن بشرا بی بی نے جو کیا اس کا نتیجے کے طور پر تحریک انصاف کی جماعت کو کچھ نہیں ملا, الٹا مار, زخمی ہوئے لوگ, کارکن پریشان ہوئے. اور کارکن رد عمل کیا تھا کل رات کو وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو بشرا بی بی صاحبہ نے پارٹی ٹیک اوور کر لی ہے. اب بشرا بی بی بیر فیصلے خود کریں گی. اور خفیہ ہاتھ جس کا تذکرہ کیا تھا جناب محسن نقوی صاحب نے, خفیہ ہاتھ تو پاکستان میں ہمیشہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی پاکستان میں واقعہ ہوا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, اس ٹائم جو اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے, لیکن اداروں کے اندر ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں, جن کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں جو پاورفل کوریڈورز ہیں, جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ وہی پاور رکھتے ہوتے ہیں, وہ سینئر ہوتے ہیں. لہٰذا خفیہ ہاتھ جس کا تذکرہ محسن نقوی صاحب نے کیا, بعد میں پھنس گئے. انہوں نے کہا جی کون ہے؟ بشرا بی بی. بشرا بی تو سامنے تھی. تو اس لیے اب یہ تو باتیں سامنے آ جائیں گی, لیکن فی الحال سیاست تحریک انصاف کی اور عمران خان کی سیاست بھی بشرا بی بی کے حوالے ہو گئی. اب ڈی خان میں ڈی چوک میں کیا ہوا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, بنیادی طور پر یہ ہوا کہ رات 11 بجے تک بشرا بی بی صاحبہ اور علی میں گنڈا پور صاحب کنٹری میں موجود تھے. جب خفیہ کال آئی, گنڈا پور صاحب نے بشرا بی بی کو سمجھایا کہ دیکھیں ہمیں اب کارکنوں کو یہاں سے واپس بھیجنا پڑے گا, اب کیا کریں. اور یہ یقین دہانی کروائی گئی حامد میر صاحب کے مطابق, جو انہیں بیان کیا وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ رات 11 بجے تک بشرا بی بی صاحبہ یہاں موجود تھی اور اس کے بعد کنٹینر کو آگ لگ جاتی. یہ کس نے آگ لگائی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کارکنوں نے آگ لگائی ہے. یہ لگوائی گئی ہے کہ چونکہ یہ اب کارکنوں سے بے وفائی کرنے والے تھے اور ان کو منع کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا ہمیں کیوں لائے یہاں پر. اور آگ لگنے کے بعد وہ بشرا بی بی اور علی میں گنڈا پور کو باہر نکالا گیا اور 3 گاڑیاں آئیں جن میں کسی ایک میں بٹھایا گیا ان کو, اور ان گاڑیوں کا قافلہ نکال دیا گیا یہاں سے. تو جو لیڈ کر رہے تھے تحریک انصاف اس مارچ کو, وہ بھاگ گئے. کون بھاگے؟ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور, اور جا کر ہری پور جا کر کے پی کے میں
وہاں سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں. تو جب وقت تھا آپ نے کچھ کیا نہیں ہے. تو اگر آپ کی پلاننگ نہیں تھی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ منصوبہ بندی کے بغیر ہو رہا ہے، ناکام ہو جائے گا، اور وہی ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ تکلیف دہ لمحات، کارکنوں پر لاٹھی چارج ہوا، شیلنگ ہوئی ہے، زخمی ہوئے کارکن، کچھ لوگ جو ہے نا اموات ہوئی، رینجرز کی اموات ہوئی ہے، پولیس کی اموات ہوئی ہے. تو یہ ملک کا نقصان ہوا ہے بلا بغیر کسی پلاننگ کے. اگر آپ کو سیاست نہیں آتی، آپ کو اگر شعور نہیں ہے، آپ کو اگر انتظام نہیں سنبھال سکتے، آپ کارکنوں کو جب آپ گالیاں دیں گے، گالیاں پڑھائیں گے، جب آپ کارکنوں نعرے سکھائیں گے، دوسرے لیڈروں کو تان و تشیح سکھائیں گے، کارکنوں یہ کرنا ہے آپ کے ساتھ. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ رات 11 بجے کے بعد جب آپریشن شروع ہوا، حامد کے مطابق کارکنوں نے وہاں جتنی لیڈرشپ تھی نیچے لیول کی، انہیں آپس میں ڈیبیٹ شروع کر دی. کیا کریں؟ اب کارکنوں کو کہیں کہ جو ہے نا واپس چلے جائیں. اب انہوں نے کہا ہم کیسے کہیں؟ وہاں اختلاف پیدا ہوا اور سب لوگ چپکے سے بھاگ گئے اور کارکن چھوڑ دیا. پھر وہاں جو کارکن تھے جنہوں نے شیلنگ برداشت کی، جو بھی بچ گئے اور منتشر ہوئے، انہوں نے پھر گالیاں دی برا بھلا کا لیڈرشپ کو، علی احمد گنڈاپور کو، تمام لیڈرز کو، چیئرمین کو جو علی گوہر ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں. کدھر ہیں جناب شیخ وقاص؟ کدھر تھے کل؟ وہاں تھے ہی نہیں وہاں پر. اسد کیسر، سب لوگوں کو گالیاں پڑی اور برا بھلا کہا گیا کہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا. اور بشرا بیوی یہ کہنے پر ڈی چوک آئے تھے اور بشرا بیوی خود غائب ہو گئی. تو اب بشرا بیوی عورت تھی، محترم میں قوم کی بیٹی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کارکنوں نے ان کو بھی گالیاں دی، برا بھلا کہا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب آپ ایک طرف بالکل جو ہے نا ریاست کی جبر علیحدہ ہوتا ہے، حکومت جبر کرتی ہے، طاقت یوز کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو کچھ کیا کس نے؟ تحریک انصاف کا کیا ادھر ہے. کیا یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ امین گنڈاپور قوم کے ساتھ مانے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کیا عمران خان صاحب تسلیم کریں گے جیل میں بیٹھ گئے کہ میں نے بلنڈر کیا اپنے کارکنوں کے ساتھ؟ لیکن یاد رکھیں، روایتی سیاست میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، یہ لوگ کان کھول سن لیں، ان لوگوں کا مقصد مفاد اقتدار ہوتا ہے. اپنے اقتدار کو یہ کارکنوں کی بلی چڑھاتے ہیں اور جب وقت آتا ہے ایک بیان دے دیتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں. ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے. اس کے بعد یہ فرار کیسے ہوئے؟ سرکار کے جو ہے نا آشیرواد میں فرار ہوئے ہیں. یہ ایسا مارچ ہو سکتا ہے؟ دیکھا تاریخ میں آپ نے کبھی کہ آپ مزاحمت کر رہے ہیں، انقلاب لا رہے ہیں، اور انقلابی جن کے خلاف انقلاب لا رہے ہیں وہ آپ کو گاڑیاں دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر آپ بیٹھ بھاگ جاتے ہیں؟ اس طرح انقلاب آتا ہے؟ یہ وہ حالات تھے، یہ جو واقعات ہوئے، جو تکلیف دہ حالات بنے رات کو، کارکنوں پر جو تشدد ہوا، جو ظلم ہوا. ڈیفینیٹلی ظلم تو ہوا، عام کارکن مارے گئے، زخمی ہوئے، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے تحریک انصاف ذمہ دار ہے، عمران خان صاحب خود ذمہ دار ہے اس کے. دوسرا بشرا بیوی ذمہ دار ہے، جنہوں نے کہا کہ میں ڈی چوک جانا ہے میں نے. علی احمد گنڈاپور ذمہ دار ہے، جو دورہ معیار اپنایا ہوا ہے. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ضلع صرف چھوڑ دیں، لیڈر بنے، پی ایم چھوڑ دیں، لیکن وہ بھی نہیں چھوڑنی. اور کے پی کے کارکنوں کو، ہمارے پٹھان بھائیوں کو قربانی کا بکرا بنانا ہے آپ لوگوں نے. یہ ظلم و زیادتی، یہ ناانصافی، اس کے ذمہ دار جہاں حکومت کی ذمہ داری آتی ہے کہ حکومت کو ان کو پورا مطلب منتشر کرنا چاہیے تھا یا ان کو رہنا دینا چاہیے رات کو. لیکن دوسری طرف علی احمد گنڈاپور، بشرا بیوی کی زیادتی، جو بد انتظامی اور دھوکہ دہی، یہ پوری قوم نے دیکھ لی ہے. اب بھی اگر ہمارے نوجوان پاکستانی قوم یہ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے، عمران خان سے، نواز شریف سے، زرداری سے، تو ان کے اللہ حافظ. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، ان سیاستدانوں نے آپ کو ہمیشہ قربانی کا بکرا بنانا ہے. ابھی بھی اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ صرف ڈیل، کہ فوج عمران خان ڈیل کر لے. جو انقلاب کی باتیں تھی
जो पट्टी क्या पढ़ा कर भेजा गया उनको जी, कारकुन लाया गया कि देखो जी आप वहाँ पहुँचेंगे, इमरान खान साहब जेल से रहा होकर वहाँ पहुँच जाएंगे आपके पास। तो कारकुन ने कहा जी कहाँ है इमरान खान? अब ज़ाहिर है जब आपकी सियासी तरबियत नहीं है, बुशरा बीबी साहब पहली बार उन्होंने जो है ना सियासत में आई है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की उन्होंने, ये बात साबित कर दिया कि लीड तहरीक इंसाफ को बुशरा बीबी कर सकती हैं, सियासत तहरीक इंसाफ की बुशरा बीबी के हवाले। अब इमरान खान साहब को भी बुशरा बीबी की क़यादत में सियासत करनी पड़ेगी। ये है इस फाइनल कॉल का रिज़ल्ट। और अली अमीन गंडापुर सिर्फ अपनी पीएमसी बचा रहे हैं, उनको कारकुनों से, तहरीक इंसाफ की सियासत से कोई गर्ज नहीं। सिर्फ प्रेशर आता है इमरान खान का तो वो अपनी सिरका मिशनरी लेकर कूद पड़ते इस्लामाबाद की तरफ, और जब वक्त आता है, फ़ोन आता है तो दाएं बाएं हो जाते हैं। फिर आप कारकुनों का गुस्सा देखें, इस्लामाबाद में कारकुनों ने उन पर जो है ना नसीब बदतमीजी की अली अमीन गंडापुर के साथ, उनके बाल नोचे गए। क्यों नोचे गए? कि आप धोखेबाज हैं, आप जब भी निकलते हैं वापस नहीं आते। जब लीडरशिप पर कारकुन एतमाद ना हो तो वो जमात नहीं होती, वो हुजूम होता है। मैं 2011 से पीट रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की जमात नहीं है, एक हुजूम है। क्योंकि नौजवानों को सब्ज बात दिखाकर पट्टी पढ़ाई जाती है सोशल मीडिया के जरिए, और सोशल मीडिया के जो साफ़ी है, ये यूट्यूबर्स हैं, वो कल कोई नहीं मेल पर निकला, सब घर में बैठकर वीडियो बना रहे थे। मैं तो सब साफ़ी को फॉलो करता हूँ। और ये जो हालात बने, ये जो नुकसान हुआ, इसका इजाला कौन करेगा? तो कुर्बानी किस लिए कारकुन ने दी है? किसी नजरिए की नहीं दी। बेचारे इस जज्बात में आकर हमारा लीडर बाहर आ जाए, और लीडर साहब जो है ना अडिया बैठ कर मनमानी फैसले करते, बदमाशी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हाँ, दूसरी एक और आम बात, जितनी लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, जितने MNAs हैं, जितने MPs हैं, अलीमा खान साहब किधर गायब थी? वो आकर वहाँ शामिल हो गई, इस्लाम उसके बाद कहाँ गायब हो गई? क्या MNA MPA जितने थे, जायजा लें सेनेटर्स का, इनकी औलाद वहाँ शामिल थी, इनके रिश्ता शामिल थे दर्रे में? बिल्कुल शामिल नहीं थे। लेकिन याद रखो, पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी नौजवानों, ये मेरा पैगाम सुन लो, अगर आप किसी मजहबी जमात का साथ देंगे तो वहाँ का हर लीडर, उसके ख़ानदान के लोग उसमें शामिल हैं, और आप जेल में जाएंगे, आपको जेल से निकलवाएंगे। आपके घर कोई मसला होगा, आपका मसला हल करेंगे, लेकिन ये रहती सियासी जमातें आपके मसले हल नहीं करेंगी। इस तरह मार खाते रहेंगे और गालियां आप उलमा को देते रहेंगे, और नतीजा क्या निकलना है दुनिया में, ये नतीजा है जो आप देख लिए। अगर ये नेता कहीं आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो मीडिया में छुपा दिया जाता है, कारकुनों कौन पूछता है? तो पाकिस्तानी अवाम, PTI कारकुनों से मेरा ये पैगाम है कि खुदा के लिए इन रवायती सियासत के पीछे ना पड़ें। ये आपका नहीं भला होने वाला। ये सब सियासतदान निज़ाम के किरदार हैं, और ये निज़ाम के तहत ही सियासत करते हैं, और इक़्तिदार में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, सदर बन जाते हैं, वज़ारतें ले लेते हैं, आपको जो है ना सिर्फ नचा रहे हैं। होश के नाखल लें, तारीख़ का मुताला करें, सियासत का मुताला करें, नज़रिए को समझने की कोशिश करें, और नज़रिए सियासत की तरफ आ जाए। अगर आप पाकिस्तान में एक हकीकी तब्दीली चाहते हैं, वरना आज एक इमरान खान है जिसके पीछे आप मर रहे हैं, कल दूसरा इमरान खान किसी नाम से आ जाएगा, आप उसके पीछे मरेंगे। नतीजा ऐसे ही चलना है, जैसा कि 70 साल से चला आ रहा है। नाज़रीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।